हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है। हर साल की तरह इस साल भी बतारीख 20 सितंबर बरोज़े जुमा को बड़े ही अजीमुशान पैमाने पर टोली चौकी जानकी नगर मस्जिद शुजाअत में सालाना 30वां अजीमुशान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। ये मिलाद का शानदार जलसा मौलाना निसार अली बेग रफ़ीक साहब मुतवल्ली मस्जिद शुजाअत व खलीफा बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की ज़ेर सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ क़ारी खलील अहमद साहब कामिल जामे निज़ामिया की क़िरात कलाम पाक से ये जलसे का आगाज़ हुआ। हज़रतुल उल्लमा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ नक्शबंदी साहब की सदारत में और फिर ख़ुसूसी तौर पर हज़रत उल्लमा मौलाना क़ारी मतीन अली शाह साहब सदर कुल हिंद क़िरात अकेडमी और हज़रत उल्लमा मौलाना वसीम अहमद साहब कामिल जामे निज़ामिया के ख़ुसूसी खिताबात भी इस जलसे में मुनक़िद किए गए। ख्वाजा अब्दुल बारी साहब जो कि नाज़िम मस्जिद है, इनकी ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम जो कि बड़े ही शानदार पैमाने पर कामयाब साबित रहा। इस मौके पर कई सारे मशहूर व मारूफ नातख़ां भी मौजूद थे, जिनमें क़ाज़ी फ़ारूक़ आरिफ़ी, मौलाना मुंतज़िर, मोहम्मद अफ़ज़ल साहब, सैयद नूर अहमद शाह, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान और दिगर कई सारे लोग मौजूद थे। इस मौके पर आशिक़ान रसूल की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बाद जलसा तमाम आम व ख़ास के लिए तनावुल व ताम का भी बेहतरीन व माक़ूल तरीक़े से इंतज़ाम रखा गया था। पेशेज़ ख़ुसूस में चंद मनाज़िर। सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मस्जिद शुजाअत जानकी नगर में आज जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन जश्न मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, जो पूरे टोली चौकी के इलाक़े में एक मरकज़ी हैसियत रखता है, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं और अकाबिर उलमाए इकराम जिसे मुखातिब करते हैं, सीरत तय्यबा के ऊपर तमाम रोशनी डालते हैं। और इसलिए ये जलसे किए जाते हैं ताकि लोगों के दिलों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और भी हो, इश्क़ में और भी डूबे और सुन्नतें और जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसका मकसद यही होता है कि मुसलमान अच्छे तरीक़े से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करें, मोहब्बत करें और तमाम अहकामात और शरीयत पर अमल करें। यहाँ पर एक मसला जो हिंदुस्तान में सारे चल रहा है, वक्फ़ तरमीमी बिल का, वो हर जलसे में उसकी मुखालिफत की जा रही है, उसकी तनक़ीद उसके ऊपर की जा रही है और उसकी मज़म्मत की जा रही है। ये हमारी जायदादें हैं, हम वक्फ़ कर रहे हैं, मुसलमान हमारे लोगों के लिए हम वक्फ़ कर रहे हैं। जो वक्फ़ बोले तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर हुकूमत की गंदी नज़रें पड़ रही है और वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर उस बिल को अप्रूव करेंगे। हम उसकी सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं और हम उसको कामयाब होने नहीं देंगे। हर एक जो है हर कीमत पे हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। इसका अवेयरनेस हर मुसलमान के पास आ चुका है, हर मुसलमान जान चुका है कि इस हुकूमत की नीयत ख़राब है और हमारी जायदादों के ऊपर ये नाजायज़ कब्ज़े करना चाहते हैं। और ये सारे जलसों के अंदर ये भी एक बहुत अहम तरीन मौजू रहा है, क्योंकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, जा बजा जलसे हो रहे हैं और हर जलसे में इस पर तनक़ीद की जा रही है और इसकी जो है बिल्कुल मज़म्मत की जा रही है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है और तमाम जो भी व्यूअर्स
یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میلاد النبی کی ڈھیر میلاد النبی کی مبارکبادی ہو۔ یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد شجاعت جانکی نگر کالونی میں ہم لوگوں نے میلاد النبی کا جلسہ جو ہے آرگنائز کیا ہے یہاں پہ۔ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو لڑکے ہیں اور جو ینگسٹرز ہیں، چاہے بڑے بوڑھے لوگ ہو، ان کو شوق اور ان کے اندر ایک جنون جو ہے ڈیولپ ہونا کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے۔ اس میلاد کے جلسے میں سیرت النبی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری بیان کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں طعام کا بھی جو ہے اہتمام رہتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عبد الرحمن ہے، یہ میرے ساتھیاں ہیں، یہ علی پاشا ہے اور یہ نوید ہے۔ ہم لوگ اسی کالونی میں رہتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سب مل کے اور بھی ہمارے کئی دوست ہیں یہاں آرگنائز کرتے ہیں سارا۔ کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے اور میڈیم سے کہ آج کل جیسا جو ماحول ہے میلاد منانے کا، جو ڈی جے ہوتا ہے، جو گانے بجتے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ اہل سنت کا میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میلاد منانا ہے تو آپ حضور کی سیرت کے اوپر بات کیجئے، آپ اس دن درود شریف پڑھیے، آپ ایک ٹارگٹ رکھیے کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا خدا کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ بس یہی بات میں کہوں گا آخر میں۔ اور ایک چیز ہمارے کلچر میں آج کل جو یوتھ کلچر ہے، آپ روڈز پہ دیکھ سکتے ہیں میلاد کے اس موقع پہ جو کافی ادب کا مقام ہے اور ادب کا دن ہے، ادب کا وقت ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سٹنٹ رائڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کو روڈ پہ تکلیف دیتے ہیں۔ آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس چینل کے میڈیم سے کہ یہ جو ہے میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ روڈ پہ چلا رہے ہیں، آپ ٹریفک جیمز اور رکس کریٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں سے آپ لوگ بچیے۔ خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و معالجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ صبح سے شام تک خواتین گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اجتناب کرتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہے۔ دواخانے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے 2 ماہ پر مشتمل صحت بیداری مہم مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندر نگر پر چلائی جائے گی، جس کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا جو 10 نومبر تک جاری رہے گا۔ چیئرپرسن مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال ڈاکٹر صہیبہ شکور ماہر امراض نیسواں نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی۔ پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسواں کریں گی۔ اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سیٹ کا ہونا، شوگر، بی پی، بانجھپن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا ترچھا پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی۔ ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی۔ ٹیسٹوں پر 20% کی رعایت دی جائے گی اور ادویات پر 10% کی چھوٹ رہے گی۔ اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدت 2 سال رہے گی۔ تمام شعبہ جات میں دواخانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہے گی۔ خواتین و لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل
ریواس فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے. یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فصل آنسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،